زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة من طعام فأدخل يده فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا. تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، دھوکہ ایک معاشرتی بیماری. ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج ہماری سوسائٹی میں دھوکہ کتنا پھیلا ہوا ہے اور ہم دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں. کہاں کہاں دھوکہ ہوتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں. کیا دھوکہ آج ہماری مجبوری ہے؟ کیا دھوکہ دینا آج ہمارا فیشن ہے؟ کیا دھوکہ دینا آج ہم اپنی کامیابی کی علامت سمجھتے ہیں؟ کیا دھوکہ کھانے والے کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کیا دھوکہ دینے والے کو ذہین سمجھتے ہیں؟ کیا دھوکہ دینے والے کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں؟ کیا دھوکہ دینے والے کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ آج ہمارے پورے کے پورے پیمانے بدلے ہوئے نظر آتے ہیں. جو دھوکہ دیتا ہے وہ بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے وہ بڑا چالاک سمجھا جاتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے وہ بڑا ذہین سمجھا جاتا ہے. لیکن دھوکہ دینے والا بہت بڑا بیوقوف آدمی ہے اس دنیا کا، اس لیے کہ دھوکے کی بنیاد پر جو بھی کام ہوتا ہے نا وہ لیمیٹڈ پیریڈ تک ہوتا ہے، ایک مختصر مدتی ہوتا ہے. لوگ ایک بار جان لیں گے کہ دھوکہ باز ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. تاجر دھوکہ دیتا ہے تو لوگ ایک بار دھوکہ کھائیں گے، دو بار دھوکہ کھائیں گے اور پھر اس کے بعد اسے کٹ جائیں گے. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی سچائی کی بنیاد پر معاملہ کرتا ہے، سچائی کی بنیاد پر تجارت کرتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، تو یہ آدمی مارکیٹ میں جمع ہوا نظر آتا ہے، یہ آدمی ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اگرچہ کہ دھوکہ دینے والا جلدی فائدہ اٹھاتا ہے لیکن وہ فائدہ ہمیشہ کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، بہت جلد اس کا دھوکہ ظاہر ہو جاتا ہے. آج دھوکہ کہاں نہیں ہوتا ہے دوست، ہر معاملے میں دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کے تعلق سے کیا فرمایا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال: مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صبرۃ من طعام. اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مارکیٹ میں کھانے کے ڈھیر کے پاس سے ہوا، غلے کے ڈھیر کے پاس آپ کا گزر ہوا. چنانچہ آپ نے کیا کیا؟ فَأَدْخَلَ يَدَهُ. اس اناج کے ڈھیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ داخل فرمایا تو کیا ہوا؟ اصابت نالت اصابعہ بللا. ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں تر ہو گئیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اناج کے غلے کا جو ڈھیر ہے اس کے اندر کچا پن ہے، اس میں گیلا پن ہے. فقال: ما هذا یا صاحب الطعام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دریافت کیا کہ اے اناج بیچنے والے، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فوراً اس نے جواب دیا: اصابتہ السماء یا رسول اللہ. اللہ کے رسول ابھی آسمان سے بارش ہوئی اور اس بارش کی وجہ سے نیچے گیلا پن ہے. فوراً آپ نے کہا: افلا جعلتہ فوق الطعام. جب بات ایسی ہے، بارش ہوئی ہے
پانی گرا ہوا ہے تو تم کو نیچے والا اناج اوپر کرنا چاہیے تھا، گیلا اناج اوپر کرنا چاہیے تھا، کہ یراہ الناس، تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور یاد رکھو، من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دیتا ہے نا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی واضح بات ہے۔ دھوکے کا کانسیپٹ صرف تجارت کے ساتھ لگا ہوا ہے دوستو۔ تجارت میں جو دھوکہ دیتا ہے بس اسی کو دھوکہ سمجھا جا رہا ہے، نہیں، یہ دھوکے کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں، اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بچوں کو دھوکہ دیتا ہے، صبح سویرے بچہ کہتا ہے کہ میں آج اسکول نہیں جاؤں گا، وہ ضد کرتا ہے، وہ نہانے سے ضد کرتا ہے، وہ کھانے سے ضد کرتا ہے، وہ ناشتہ نہیں کرتا ہے، تو باپ کہتا ہے کہ بیٹے اگر آج اسکول جاؤ گے نا ہم آپ کو مٹھائی لے کر آئیں گے، ہم آپ کو سائیکل دلا دیں گے، ہم آپ کو فلاں گفٹ دلا دیں گے، ہم آپ کو فلاں کھلونا دلا دیں گے۔ یہ اپنے بچے سے وعدہ کرتا ہے لیکن شام ہونے تک وعدہ بھول جاتا ہے، واپس لوٹ کر آتا ہے تو کھلونا نہیں ہوتا اس کے پاس، سائیکل نہیں ہوتی اس کے پاس، مٹھائی نہیں ہوتی اس کے پاس، تو گویا باپ اپنے بیٹے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ دھوکہ ہے دوست۔ اپنے بچوں کو ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم بچوں کا دل بہلانے کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر اس کو بھول جاتے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ آج ہمارے بچوں کے ساتھ مائیں دھوکہ دے رہی ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ باپ دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ بچے اسکول میں جاتے ہیں اور اسکول میں جا کر ایسی کہانیاں، ایسے قصے پڑھتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ہے اور اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہم بچوں کو جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے بچوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، قصے کہانیاں ایسے بیان کرتے ہیں کہ ان قصے کہانیوں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ہے اور اپنے بچوں کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ کہاں کہاں دھوکہ نہیں دیتے ہم لوگ؟ اپنے بچوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تعلیم میں دھوکہ دیتے ہیں، کھانے پینے میں دھوکہ دیتے ہیں، تربیت میں دھوکہ دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ان کے نکاح میں بھی ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کا بایو ڈاٹا بناتے ہیں تو ہمارا بچہ باہر رہتا ہے، اتنا کماتا ہے، اتنا کماتا ہے، یہ جاب کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، یہ نوکری کرتا ہے، اس میں بہت ساری باتیں دھوکے کی ہوا کرتی ہیں، اس میں عیب پایا جاتا ہے لیکن ہم چھپا دیتے ہیں، اس میں کوئی بیماری پائی جاتی ہے لیکن اس کو ہم چھپا دیتے ہیں، وہ نماز کا پابند نہیں ہوتا لیکن نماز کا پابند کہتے ہیں، وعدے کا سچا نہیں ہوتا لیکن وعدے کا سچا کہتے ہیں، وہ دیندار تو نہیں ہوتا لیکن اس کو ہم دیندار کہتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں ہم دوسروں کو۔ ویسے بچی والے بھی کیا کرتے ہیں؟ صوم و صلات کی پابند، امور خانہ داری میں ماہر، ہمارے بچی اتنا پڑھی ہوئی ہے، یعنی وہ نمازی نہیں ہوتی ہے لیکن نمازی ہم کہتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگ۔ وہ امور خانہ داری ماہر نہیں ہوتی ہے لیکن امور خانہ داری ماہر ہم کہتے ہیں اس کو، تو نکاح میں ہم دھوکہ دیتے ہیں، بچیوں کے رشتے کے تعلق سے ہم دھوکہ دیتے ہیں، کاروبار میں ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہمارا کاروبار چلنے کی خاطر جھوٹی قسم کھاتے ہیں، ہمارا سامان بکنے کے لیے ہم جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکۃ، رواہ البخاری مسلم، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچتا ہے تو اگرچہ کہ یہ جھوٹی قسم یا قسم سامان کو بیچ دیتی ہے لیکن برکت کو مٹا بھی دیتی ہے۔ یہ دھوکہ برکت کو مٹا دینے والا ہے۔ کاروبار میں دھوکہ، کپڑوں میں دھوکہ، بزنس میں دھوکہ اور تجارت میں دھوکہ۔ بچہ ہمارا اسکول کو جاتا ہے، ایک دن جو ہے سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے بچہ جا نہیں سکا تو ہم دوسرے دن لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بخار میں تھا، ہمارا بچہ سردی میں تھا، ہمارا بچہ فلاں میں تھا۔ ہم اپنے ٹیچرز کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمارا بچہ سستی کی وجہ سے اسکول نہیں گیا لیکن ہم کسی بخار کی چٹھی لکھ دیتے ہیں، ہم کسی سردی کی چٹھی لکھ دیتے ہیں، ہم کسی کھانسی کے بارے میں لیٹر لکھ دیتے ہیں، تو کیا ہم دھوکہ نہیں دے رہے؟ کیا ایسے نہیں ہو سکتا ہے ہاں ہمارا بچہ سستی کی وجہ سے نہیں آیا اسکول کو؟ کون بتا رہا ہے؟ نہیں بتاتا ہے۔ ہم لیٹر لکھتے ہیں تو جھوٹا لیٹر لکھتے ہیں۔ ہمیں اگر چھٹی چاہیے اپنے فیکٹری سے، اپنے ادارے سے یا اپنے کمپنی سے چھٹی لینا چاہیے تو ہم سک لیٹر لگا دیتے ہیں، بیماری کا لیٹر لگا دیتے ہیں اور جو ہے جھوٹے سرٹیفکیٹ لا لیتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جھوٹے سرٹیفکیٹ لا لیتے ہیں۔ ہم دھوکہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو، اسکول والوں کو دھوکہ، ادارے والوں کو دھوکہ، فیکٹری والوں کو دھوکہ، کاروبار والوں کو دھوکہ۔ ہم باہر جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس تجربہ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم 4 سال 5 سال کے تجربے کی سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں،
رشوت دے کر ہم سرٹیفکیٹ بناتے ہیں. ایسے ادارے جو جھوٹی سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں, جھوٹی سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو ہم پیسے دیتے ہیں, سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں اور ہم پھر باہر جاتے ہیں. جھوٹے سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ہم نوکری حاصل کرتے ہیں. کیا دھوکہ نہیں ہے؟ دھوکہ ہے دوست, دھوکہ ہے. ہمارے کاروبار میں دھوکہ, ہمارے نوکریوں میں دھوکہ, ہمارے چھٹیوں میں دھوکہ, ہمارے بچوں میں دھوکہ, ہمارے اسکول میں دھوکہ. کہاں کہاں دھوکہ نہیں چل رہا ہے دوست. ایک آٹو والا بھی دھوکہ دے رہا ہے, ایک بنڈی والا بھی دھوکہ دے رہا ہے. 1 کلو کا سامان بیچ رہا ہے لیکن 100 گرام کم بیچ رہا ہے. موز والا بھی دھوکہ دیتا ہے. ایک طرف سے موز خراب رہتا ہے, اس کو چھپا کر اچھا موز بتا کر وہ بھی دھوکہ دیتا ہے. اپنے ترازو میں دھوکہ دیتا ہے. سامنے والا اچھے سیب چن لیتا ہے, وہ اپنے پولیتھین میں ڈال لیتا ہے, اور وہ پیسے ادا کرنے کے لیے جب جیب میں دیکھتا ہے تو وہ پولیتھین بدل کر دوسری پولیتھین حوالے کر دیتا ہے. کیا دھوکہ نہیں ہے؟ ایک بنڈی والا بھی دھوکہ دیتا ہے, ایک دکاندار بھی دھوکہ دے رہا ہے, ایک موز والا بھی دھوکہ دے رہا ہے, ایک سیب والا بھی دھوکہ دے رہا ہے, اور دودھ والا بھی دھوکہ دے رہا ہے. پانی ملاتا ہے, پاؤڈر کا دودھ بناتا ہے. ہاں, کتنا پانی ملا رہا ہے, کیسے دھوکہ دیتا ہے. دودھ والا بھی ہم کو دھوکہ دیتا ہے, اناج والا بھی ہم کو دھوکہ دیتا ہے, آٹے والا بھی ہم کو دھوکہ دیتا ہے, فیکٹری والا بھی ہم کو دھوکہ دیتا ہے. ڈیٹ بدل کر وہ بیچتا ہے. زمین فروخت کرنے والا آدمی ہے, وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے. زمین کسی کی ہے, کسی کے نام پر بیچ دیتا ہے. زمین کسی کی ہے, کسی کا نام لے کر بیچ دیتا ہے, اور ریٹ میں دھوکہ دیا جاتا ہے. بیچ میں بروکرز ہیں, بیچ میں یہ دلال حضرات ہیں, یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں. گاہک کے سامنے الگ قیمت بتاتے ہیں اور مالک کے سامنے الگ قیمت بتاتے ہیں. مالک سے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ریٹ آنے والا نہیں, اس کی کوئی قیمت آنے والی نہیں. مالک کے سامنے اس زمین کی قیمت گھٹا کر بتا دی جاتی ہے کہ یہاں پر یہ ریٹ نہیں مل سکتا, یہاں پر یہ قیمت نہیں مل سکتی. مالک کے سامنے یہ کہا جاتا ہے, اور وہی گاہک کے سامنے آ کر کہا جاتا ہے یہاں پر زمینوں کی ریٹ بہت زیادہ ہے, زمینوں کی قیمت بہت زیادہ ہے, یہاں پر یہ فیسلٹی, یہ انتظامات ہیں, یہ سہولت. اس کے سامنے دھوکے والی باتیں کی جاتی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا, جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے, جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے, جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. ملک کے سیاستدان, تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے, غریبی سے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل. جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دوستو, کتنا دھوکہ ہے ہمارے پاس, کس قدر دھوکہ ہے ہمارے پاس. کہاں دھوکہ نہیں ہے آج ہمارے پاس. نیوز چینل صبح میں شروع ہوتا ہے تو دھوکے سے شروع ہوتا ہے. دن بھر دھوکے والی باتیں کرتا رہتا ہے, رات بھر دھوکے والی باتیں کرتا رہتا ہے, لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا ہے. اور دنیا والے دھوکہ دیتے ہی رہتے ہیں, دین والے بھی دھوکہ دے رہے ہیں. دین کے نام پر بھی بدعات اور خرافات کی وجہ سے دھوکے میں شامل ہیں. یہ دھوکہ دے رہے ہیں جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا, اس عمل کو کرنے کی تلقین کی جاتی ہے. تو کہ یہ دھوکہ نہیں ہے؟ ناظرین, دھوکہ پھیلتے جا رہا ہے, دھوکہ عام ہوتے جا رہا ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے من غشنا فلیس منا, جو ہم کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی امت مسلمہ میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا ہے.
निजी जिंदगी में भी धोखे से पाक रखना पड़ेगा। मोमिन वो है जो न धोखा दे न धोखा खाए। मोमिन वो है जो न दूसरों को नुकसान पहुंचाए न नुकसान उठाए। इसको मोमिन कहा जाता है। एक मोमिन की शान ये है कि जबान से निकलने वाली बात धोखे से पाक हो। मोमिन की शान है उसका वादा धोखे से पाक हो। मोमिन की शान है उसका काम धोखे से पाक हो। मोमिन की शान है कि उसका सारे मामला धोखे से पाक हों। आज हम सिर्फ धोखा खाने से बचना चाहते हैं। ख्वाहिश हमारी है कि कोई हमको धोखा ना दे, लेकिन हम सभी को धोखा देते रहते हैं। ख्वाहिश हमारी है कि कोई हमें झूठ ना बोले, लेकिन हम सभी को झूठ बोलते रहते हैं। ये कहां से हो सकता है? हम दूसरों को झूठ बोलें, हमसे कोई झूठ ना बोले। हम दूसरों को धोखा दें और हमें कोई धोखा ना दे। हम दूसरों की इज्जत ना करें और कोई हमारी इज्जत करे। हम दूसरों के सामने वादा खिलाफी करें और कोई वादा हमसे पूरा करे। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है दोस्त। सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कहां समझेंगे हमारे लोग? दीन आज हमारे पास कैसे जानते हैं आप? मस्जिदों के टोपियों की तरह दीन हमारा हो चुका है। जब मस्जिद में जाते हैं तो टोपी पहन लेते हैं, मस्जिद से बाहर निकलने से पहले टोपी मस्जिद में रखकर बाहर निकल कर आते हैं। तो वैसे ही आज हमारा दीन हो चुका है। मस्जिद में जाते हैं तो दीन की बात होती है, मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो दीन छोड़कर मस्जिद से बाहर आ जाते हैं। आज दीन मस्जिदों के मेंबर पर नहीं, रोडों पर भी दीन होने की जरूरत है। आज मस्जिदों के सफों में ही नहीं बल्कि गली कोचों में दीन लाने की जरूरत है। आज मार्केट में दीन की बात हो और अगर कोई आपके सामने पैसे ला कर देता है, गलती से 1000 देने की बजाय वो 1500 दे देता है, तो आप वापस लौटाते हुए कहें कि भाई आपको 1000 देना चाहिए था लेकिन आपने 1500 दे दिया है। हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि दूसरों के माल को इस तरह खाना ये धोखा है। वापस करें, इस्लाम को क्रेडिट दें। इस्लाम हमारा नहीं सिखाता कि हम धोखा दें। क्या आप नहीं जानते कि उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनने के बाद रात में गश्त भी कर रहे हैं। रात में गश्त करते करते देखा एक झोपड़ी के अंदर से आवाज आ रही है। एक माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी दूध में पानी मिलाना। तो बेटी कहती है कि अम्मी जान, दूध में पानी मिलाने से अमीरुल मोमिनीन ने मना कर रखा है। दूध में पानी मिलाने से खलीफा ने मना कर रखा है, हम नहीं मिला सकते। तो माँ कहती है बेटी, क्या खलीफा तुमको देखने थोड़ा आए हैं? क्या खलीफा तुमको देख लेंगे? मिला दो, कौन देखने वाला है? तब बेटी कहती कि अम्मी जान, अगर खलीफा दूध में पानी मिलाते हुए ना देखे तो क्या होगा? अल्लाह तो देख रहा है। ये ईमानदारी की बात थी, धोखे से पाक बात थी। एक धोखे से पाक अगर बात हो जाती है ना, एक ईमानदारी की बात होती है ना, तो एक वो बच्ची जो एक झोपड़ी में रहने वाली दूध बेचने वाली की बेटी भी खलीफा की बहू बन सकती है। दोस्त, खलीफा की बहू बन सकती है। ईमानदारी में कितना पावर है, जरा देखो आप। धोखे से पाक तिजारत में कितना पावर है। कौन समझता था कि एक दूध बेचने वाली की बेटी खलीफा की बहू बन जाएगी? कौन जानता था इसको? लेकिन एक ईमानदारी कहां से कहां तक पहुंचा देती है। तो वैसे धोखा बहुत बड़ा माशरती जुर्म है दोस्तों। धोखे को सब बुरा समझते हैं ना। सियासतदान भी कहते हैं कि बुरा है, हुकूमत भी कहती है धोखा बुरा है, साइंसदान भी कहते हैं धोखा बुरा है, और राइटर्स भी कहते हैं कि ये धोखा बुरा है, जर्नलिस्ट भी कहते हैं ये धोखा बुरा है, बाप भी कहता है कि धोखा गलत है, माँ भी कहती है धोखा गलत है, और मीडिया भी कहता है धोखा गलत। सब गलत होने का दावा करते हैं लेकिन सभी इसमें मुलव्वस हैं। गलत सब कहते हैं लेकिन इस गलती से बचने की कोशिश हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? करने की जरूरत है। इस्लाम धोखे से पाक जिंदगी बसर करने की तालीम देता है। इस्लाम सच्चाई की तालीम देता है और इस्लाम कहता है अगर कोई आदमी सच बोलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सच बोलने की आदत डाल देता है, और वो सच बोलते 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 अल्लाह ताला के पास उस सच्चों में लिखा जाता है, उसका नाम सिद्दीकीन में लिखा जाता है। और अगर कोई झूठ बोलता है तो झूठ बोलते जाता है,
جھوٹ کے راستے آسان ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جھوٹ بولتے بولتے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جھوٹوں میں شمار کیا جاتا ہے، جھوٹوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم جھوٹ سے بچیں، کیوں نہ ہم دھوکے سے بچیں؟ دھوکے سے بچنے کا واحد ذریعہ بس سچائی کا انتخاب کریں، سچائی کو انتخاب کریں، سچائی کو زندگی میں لا لیں۔ لوگ کہتے ہیں نا سچ میں کڑواپن ہے، سچائی کڑوی ہوتی ہے۔ نہیں دوست، سچائی کڑوی نہیں ہوتی ہے، لیکن سچائی کو بیان کرنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے، سچائی کو بیان کرنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے، ورنہ سچائی کڑوی نہیں ہوتی۔ سچائی میں مٹھاس ہے، لیکن بس پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہم کو چاہیے۔ دھوکے سے بچنے کے لیے ہمیں خود دھوکہ دینے سے بچنا ہوگا۔ کاروبار میں دھوکے سے بچیں، لین دین میں دھوکے سے بچیں، اور تجارت میں دھوکے سے بچیں، اور زندگی کے سارے معاملات میں، چاہے وہ دینی ادارہ کیوں نہ ہو۔ 50 بچے پڑھتے ہیں لیکن لوگ اس سے کہتے ہیں کہ 500 بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں۔ بچے کسی بھی ہاسٹل میں 100 کی تعداد میں ہوں گے لیکن 300 کی تعداد میں بچے ہاسٹل میں رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا دھوکہ نہیں ہے؟ دھوکہ ہے دوست، دھوکہ ہے۔ آپ کا سکول ہے اور آپ کے سکول کے اندر بچے جو ہیں صرف 200 پڑھتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ 500 بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ ریزلٹ میں ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم امتحان میں دھوکہ دیتے ہیں، اور اپنے معاملات میں دھوکہ دیتے ہیں۔ سب جگہ دھوکہ ہے۔ مسجدوں میں دھوکہ ہم دے رہے ہیں، مدارس میں ہم دھوکہ دے رہے ہیں، جامعات میں ہم دھوکہ دے رہے ہیں، علم دین میں ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ سب جگہ دھوکہ ہے دوست، سب جگہ دھوکہ ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بچانے کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہ جب دنیا دھوکے سے پاک ہو جائے گی نا، عجیب قسم کا چین آ جائے گا، ایک سکون آ جائے گا۔ لوگ ہم پر بھروسہ کریں۔ آپ ایسے بنے، امپلائی اگر بن رہے ہیں تو آپ کا باس آپ پر بھروسہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ آپ ملازم ہیں تو دھوکہ دینے سے بچیں، اور آپ کا باس آپ پر فخر کرنا محسوس کرے۔ تو دیکھیں آپ کس طرح مسئلے آپ کا حل ہوتے جائیں گے۔ آپ شوہر ہیں تو بیوی کو دھوکہ دینے سے بچیں، اگر بیوی ہے تو شوہر کو دھوکہ دینے سے بچے، بیٹا ہے باپ کو دھوکہ دینے سے بچے، باپ ہے بیٹوں کو دھوکہ دینے سے بچے، بھائی ہے بہنوں کو دھوکہ دینے سے بچے، بہن ہے بھائیوں کو دھوکہ دینے سے بچے، پڑوسی ہے پڑوسی کو دھوکہ دینے سے بچے۔ ہم جنتا ہیں، ہم عوام ہیں، گورنمنٹ کو دھوکہ دینے سے بچیں۔ لائٹ بل میں دھوکہ، نل کے بل میں دھوکہ، اپنے پلاٹ میں دھوکہ، سب دھوکے ختم کرنے کی ضرورت ہے دوست۔ جب دھوکے سے پاک ہو جائیں گے نا، چاہے ہم باپ ہوں، چاہے ہم بیٹے ہوں، چاہے ہم ملازم ہوں، چاہے ہم دوست ہوں، ایک دوست کو دھوکہ دینے سے بچے۔ جب دوست کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا تو دوستی میں بڑا مزہ آتا ہے، دوست کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے پھر دوستی میں کھٹاس آ جاتی ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ جب دوست خوشحال رہتا ہے تو بار بار ملاقات ہوتی ہے، جب دوست بیمار ہو جاتا ہے ملاقاتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب دوست مالدار ہوتا ہے تو خوب ملنا جلنا ہوتا ہے، دوست اچانک غریب ہو جائے تو ملنا جلنا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکے سے بچنا ہوگا۔ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، مفاد پرستی آج کی دھوکہ دینے پر مجبور کر رہی ہے۔ میرا فائدہ ہو، میرا پیٹ بھرے، مجھے پیسے مل جائیں، دنیا جائے کسی گڑھے میں، دنیا جائے کسی ندی نالے میں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہی وجہ ہے آج انسان دھوکہ دینے کی سوچ رہا ہے۔ اپنا فائدہ، اپنا مفاد، اپنا بیلنس، اپنا کاروبار، اپنا پیسہ، جسٹ یہ اپنا جب بات آتی ہے نا دھوکہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ اس مقام پر کھڑے کر کے دیکھیں، اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی بزنس مین آپ کو دھوکہ دے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی زمین کو فروخت کرنے والا اگر آپ کو دھوکہ دے گا تو کیا ہوگا؟ اس مقام پر کھڑے ہو کر سوچیں، کیا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنا احساس ہوگا، کتنے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی نا۔ کوئی ہم کو دھوکہ دے کیسا ٹھیس پہنچتی ہے، کوئی ہم کو گالی دے کیسا ٹھیس پہنچتی ہے۔ ویسے دوسروں کے بارے میں سوچیں، دوسروں کا مال مال نہیں ہے، آپ کا مال مال، دوسروں کی عزت عزت نہیں، آپ کی عزت عزت ہے، دوسروں کے احساسات احساسات نہیں، بس آپ کے احساسات احساسات ہیں۔ نہیں دوست، ایک مومن کی شان ہے کہ وہ دوسروں کے مال کو اپنا مال سمجھے، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھے، دوسروں کے خون کو اپنا خون سمجھے،
دوسروں کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اپنے آنکھوں سے آنسو سمجھے، دوسروں کی بیٹی اپنی بیٹی سمجھے۔ آنے والی بہو کا دل ہوتا ہے جیسے ہماری بیٹی کا دل ہوتا ہے، آنے والی بہو کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے جیسے اپنی بیٹی کی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھیں دوست، جب یہ سمجھ میں آ جائے گا نا سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ اپنا سمجھو، سب کچھ اپنا سمجھو، اپنے اوپر لے کر سوچو۔ یہ معاملہ دوسروں سے میں کر رہا ہوں میرے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر یہ اپنے اوپر لے کر سوچنا شروع کر دیں گے نا تو سارے مسئلے ہمارے حل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، ہم اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دھوکہ دینے سے محفوظ فرما، دھوکہ کھانے سے محفوظ فرما، دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنے سے محفوظ فرما، اور ہمارے مال کو کسی اور کے ہڑپ کرنے سے محفوظ فرما۔ دنیا میں جب تک رکھے گا تو ایمانداری کے ساتھ رکھنا، جب دنیا سے اٹھا لینا تو ایمان کے ساتھ اٹھا لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين